پیارے ناظرین و سامعین، یہ 3 اپریل 1973 کا ایک دن تھا جب ناسا کے زیر انتظام اپولو پروگرام کے ایک سابق امریکی انجینئر جوئل اینجل بیل لیبز نامی کمپنی کی لیبارٹری میں معمول کا کام کر رہے تھے جب ان کے لینڈ لائن فون پر گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا، ہیلو کیا تو دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو جوئل۔ یہ آواز موٹرولا نامی ریڈیو اور الیکٹرانکس کمپنی کے انجینئر مارٹن کوپر کی تھی۔ کوپر نے اپنے مخاطب اینجل کو فاتحانہ اور جذباتی انداز میں مخاطب کر کے کہا، مسٹر اینجل، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اس وقت میں تم سے ایک موبائل فون کے ذریعے بات کر رہا ہوں؟ ایک حقیقی موبائل فون، ایک ایسا فون جسے ہاتھ میں تھامے کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ آج سے لگ بھگ 51 سال پہلے دنیا کے سب سے پہلے موبائل فون کی وہ گفتگو تھی جو 2 سائنسدانوں کے درمیان ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ فون پر بجنے والی یہ گھنٹی بھی کسی موبائل فون کے ذریعے پہلی گھنٹی تھی۔ موبائل فون کی ایجاد کا آئیڈیا دراصل 2 کمپنیوں یعنی موٹرولا اور بیل لیبز کے ذہنوں میں ایک عرصے سے چل رہا تھا، اور دونوں کمپنیوں کے انجینئر سر توڑ کوششوں میں مصروف تھے کہ انہیں ایک ایسے فون کی ایجاد تک رسائی میں کامیابی ہو جائے جو تاروں کے جھنجھٹ سے آزاد ہو تاکہ اسے کہیں بھی بآسانی لے جایا جا سکے۔ چنانچہ اس مسابقتی جنگ میں 1973 میں موٹرولا کمپنی کے انجینئر مارٹن کوپر پہل کر کے تاریخ کے پہلے موبائل فون کی موجد کی حیثیت تاریخ میں اپنا نام رقم کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کوپر کو موبائل فون کا ابو بھی کہا جاتا ہے۔ 2010 میں مارٹن کوپر نے برطانوی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، میرے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا تھا کہ چونکہ ہم 100 سال سے زیادہ عرصہ سے ایک تار کے ذریعے گھر یا دفتر کے فون سے بندھے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری سوچ یہ تھی کہ انسان بنیادی طور پر ایک متحرک مخلوق ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہوں ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ہمیں ایک ایسے آلے کی خواہش تھی جو ہماری ان خواہشات پر پورا اترتا ہو۔ ہم اپنی اس خواہش کے ہدف تک پہنچنے کی کوشش میں دن رات جتے رہتے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے جو آلہ ایجاد کیا وہ ایک چھوٹی سی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس تھی جسے کمیونیکیٹر کا نام دیا گیا۔ یہ ڈیوائس تقریباً 4 انچ لمبی اور اس کا وزن ½ کلوگرام تھا۔ اس کے ذریعے شروع میں صرف 20 منٹ تک بات ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی بیٹری کا دورانیہ ہی اتنا ہوتا تھا۔ یہ پہلا فون اینٹ کی شکل کا ہوتا تھا جس میں ایک بڑا انٹینا لگا ہوتا تھا، مگر اس میں کوئی سکرین نہیں تھی۔ اگرچہ یہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت اور پرکشش نہیں تھا، تاہم یہ ایک تاریخ رقم کرنے میں ضرور کامیاب ہو گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1973 میں دنیا کے پہلے موبائل فون کی پہلی کال کی ایجاد اس قدر مقبول ہو جائے گی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس موبائل فون کی صنعتوں کا جال بچھ جائے گا۔ شروع میں یہ ایک انتہائی مہنگا پروجیکٹ تھا۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1983 تک ایک موبائل فون کی قیمت $4000 تھی، جو آج کل کے حساب سے $10,000 بنتے ہیں، یعنی پاکستانی 27,92,000 روپے تقریباً۔ شروع میں ان کی ٹیم کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ 1000 کے لگ بھگ پرزوں پر مشتمل فون کے حجم کو کیسے کم کیا جائے، کیونکہ اس نئے فون کا ایک بڑا حصہ بھاری بھرکم بیٹری پر مشتمل تھا۔ اس بیٹری کا دورانیہ صرف 20 منٹ پر مشتمل تھا۔ اسی انٹرویو میں مارٹن نے بتایا کہ پہلا موبائل فون بنانے پر موٹرولا کمپنی کا تقریباً $10 لاکھ خرچہ آیا تھا۔ اس وقت تک انہیں قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ صرف 35 سال میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس اپنا موبائل فون ہوگا، اور یہ کہ ٹویٹر اور فیس بک نامی سہولتیں بھی مارز وجود میں آئیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں مارٹن نے کہا، موبائل فون بنانے کا ابتدائی مقصد تو ڈاکٹرز اور ہاسپٹل کے عملے کے درمیان مؤثر رابطوں کو بہتر کرنا تھا، لیکن ایسا ہمارے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن سگریٹ کی ڈبیا جتنا یہ آلہ ہر خاص و عام کی جیب میں ہوگا۔ ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں کمپیوٹر چپس اور ٹرانزسٹر چھوٹے سے چھوٹے اور تیز سے تیز ہوتے چلے گئے، جن سے ان آلات کی فعالیت اور استعمال کو وسعت ملتی چلی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکنیکی صلاحیتیں دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ آج کے سمارٹ فونز میں بینکنگ سے لے کر ہر شعبہ زندگی کی سہولت موجود ہے۔ گویا آپ کا پرسنل اسسٹنٹ آپ کی جیب میں ہے، اور تو اور آپ کا کیمرہ، آپ کی سینما اسکرین، آپ کا میوزک سسٹم، آپ کا بیرومیٹر، تھرمامیٹر، میگنیومیٹر، انفرا ریڈ سینسرز، فنگر پرنٹ سینسر، سکینر سمیت اور بہت کچھ صرف آپ کے ایک ٹچ کے تابع ہیں۔ موبائل فونز کے انٹرنیٹ کی رفتار میں بہتری کے بعد اب ان کی کمپیوٹیشنل صلاحیتوں میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میڈیسن کے شعبے کی بات کریں تو دماغ کی سرجری میں آئی فون نے پہلے ہی ان مہنگے آلات کی جگہ لینی شروع کر دی ہے جو انڈوسکوپ کے ذریعے لی گئی ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ یہی حال ویڈیو کالنگ کا ہے۔
جو دور دراز علاقوں میں مریضوں کے ساتھ بات چیت اور ان کی تشخیص کو ممکن بناتی ہے۔ غرض یہ کہ موبائل فون کے استعمال اور سہولیات کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے کہ بادی نظر میں عقل اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ سمارٹ فون نعمت تو ہے، لیکن موبائل فون جس تیزی سے ہماری ذاتی اور معاشرتی زندگیوں کا جزو لا ینفک بن کر سامنے آیا ہے، اس کا اندازہ خود اس کے خالق مارٹن کوپر کو بھی نہ تھا۔ تبھی تو اس نے ایک موقع پر کہا تھا، لوگ ایک جنون کی طرح اس کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ جب میں کسی کو سڑک پار کرتے وقت موبائل فون استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا دماغ خراب ہے۔ اگر ایسے میں ان پر کوئی گاڑی چڑھ دوڑے تو پھر افسوس کرنے کا کیا فائدہ۔ آگے چل کر اسی انٹرویو میں مارٹن کوپر کہتے ہیں، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ موبائل فون ایسے استعمال ہوگا جیسے میرے پوتے اور نواسے کرتے ہیں۔